السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے فضائل اہل بیت۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی گفتگو میں تعارف اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیغمبر کے اہل بیت کون ہیں، ان کا مقام و مرتبہ اور شان کیا ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہوں گی۔ اس میں یہ بات بھی ضرور ہوگی کہ بعض لوگوں کے لیے یہ باتیں نئی ہوں گی اور بعض حضرات کے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوں گی کہ جب عظمت صحابہ کرام پر اتنی اچھی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں مناقب اہل بیت بھی ضرور سننا چاہیے کہ آپ سب حضرات کی توجہ میری طرف رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی فضیلت میں فرمایا کہ لوگوں، میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے آسمان ہدایت کے ستارے ہوں، جس ستارے کی اقتدا کرو گے، جس ستارے کی اتباع کرو گے تو تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ اہل بیت کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، میرے اہل بیت ایسے ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ جو شخص نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا اس کو نجات ملی۔ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، خواہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہیں تھا، اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا اور وہ غرق ہو گیا۔ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اور اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں۔ جو ستاروں سے روشنی حاصل کرے وہ بھی کامیاب، اور جو اہل بیت والی اس کشتی میں سوار ہو جائے وہ بھی کامیاب۔ ستاروں کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے۔ ستارے کہاں کی چیز ہیں؟ آسمان کی۔ اور کشتی کہاں کی چیز ہے؟ پانی کی۔ کشتی پانی کی چیز ہے، ستارے آسمان کی چیز ہیں، اور ہم خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آسمان کے ستارے بنایا اور اہل بیت کو کشتی نوح بنایا، اور بتایا ان کو جا رہا ہے کہ جو خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں، خشکی والوں کو تو کشتی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پھر زمین پر بیٹھنے والوں کو ستاروں کی کیا ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اہل بیت رسول کشتی نوح اور صحابہ ستارے، اور ہم خشکی کی مخلوق وہ آسمان کے ستارے، یہ سمندر میں رہنے اور چلنے والی کشتی، اس کشتی اور ستاروں کا آپس میں کیا جوڑ ہے اور ہمارا ان دونوں کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ ستاروں سے کیا ہماری نسبت ہے؟ ہمیں ان سے کیا تعلق ہے؟ یہ ایک بات، اور دوسری بات کہ ہمیں سمندر سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو یہاں خشکی میں بیٹھے ہیں۔ خشکی میں آدمی کشتی پر سوار نہیں ہوا کرتا۔ ہم خشکی پر رہنے والے اہل بیت کو سمندر کی کشتی بنایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آسمان ہدایت کے ستارے بنایا گیا۔ ہمارا ان دونوں کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات سمجھانا چاہتی ہوں، اس کی طرف ذرا توجہ کریں۔ امام الانبیاء والمرسلین رحمت کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد میری امت میں مختلف قسم کے فتنے ابھریں گے۔
مختلف قسم کے مصائب و مشکلات امت پر آئیں گی، عجیب و غریب قسم کے حالات تمہارے سامنے آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنے فتنے آئیں گے کہ جیسے تسبیح ٹوٹے اور دانے پہ دانہ گرتا ہے، ایسے ہی ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوگا، دوسرا فتنہ آ جائے گا، ابھی اس سے امت کی جان نہیں چھوٹے گی کہ تیسرا فتنہ بھی ظاہر ہو جائے گا، اس سے ابھی جان نہیں چھڑائیں گے کہ چوتھا فتنہ ظاہر ہو جائے گا۔ چنانچہ بالکل ایسے ہی ہوا کہ رحمت کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال انتقال پر ملال کے بعد زکوٰۃ کے منکرین کا فتنہ اٹھا، ختم نبوت کے دشمنوں کا فتنہ اٹھا، کچھ دن گزرے تو روافض کا فتنہ اٹھا، کچھ مدت گزری تو خوارج کا فتنہ، کچھ مدت گزری تو معتزلہ کا فتنہ اٹھا، پھر وہ فتنے اتنے بڑھتے چلے گئے کہ قرآن کے انکار کا فتنہ، حدیث کی حجت کے انکار کا فتنہ، فقہ کے منکرین کا فتنہ، فقہائے مجتہدین کے انکار کا فتنہ، قرآن کے ساتھ اصحاب رسول کی عظمت کے انکار کا فتنہ، اہل بیت کے تقدس کے انکار کا فتنہ۔ جیسے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد فتنوں کی لائن لگے گی، اسی طریقے سے فتنے آئے۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تھے کوئی فتنہ نہیں ابھرا، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد فتنے ابھرے نہیں بلکہ فتنوں کا ایک سمندر آ گیا، فتنوں کا ایک اتنا بڑا سیلاب آیا کہ جس سے آدمی کو بچ نکلنا انتہائی مشکل تھا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو نبوت کا سورج ہوں، اور سورج ہو ستاروں کی ضرورت نہیں ہوتی، ستاروں کی قدر و منزلت کا پتہ ہی اس وقت لگتا ہے جب سورج نہ ہو۔ محبوب دو عالم فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں کی عظمت تو بیان کی، اور اس وجہ سے کی کہ اب تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سورج بیٹھا ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ صدیق اکبر کی کیا عظمت ہے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں معلوم نہیں ہو رہا کہ حضرت عمر کی عظمت کیا ہے، میری موجودگی میں تم شاید نہ سمجھ سکو کہ حضرت عثمان کا مقام کیا ہے، میرے ہوتے ہوئے تم نہ سمجھ سکو گے کہ حضرت علی کا تقدس کیا ہے، میرے ہوتے ہوئے تم نہ سمجھ سکو کہ بلال کی عظمت کیا ہے، میرے ہوتے ہوئے تم نہ سمجھ سکو کہ حضرت سلیمان، ابو ہریرہ، ابو ذر، ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہما، ان سب کے مقامات کیا ہیں، میرے ہوتے ہوئے تم نہ سمجھ سکو کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد و سعید کس درجے کے ہیں، میں جب آسمان ہدایت کا آفتاب نبوت غروب ہو جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد پھر یہ ستارے چمکیں گے، صداقت کا ستارہ چمکے گا، عدالت کی روشنی آئے گی، حیا کے ستارے ہوں گے، قضا کے ستارے ہوں گے، وفا کے ستارے ہوں گے، زہد کے ستارے ہوں گے، تقویٰ کے ستارے ہوں گے، قرآن و سنت کے ستارے ہوں گے، حدیث کے عامل کا ستارہ ہوگا، قرآن کی تفسیر کا ابن مسعود، ابن عباس ستارہ ہوگا، ابو بکر صداقت کا ستارہ ہوگا، عمر عدالت کا ستارہ ہوگا، عثمان حیا کا ستارہ ہوگا، حضرت علی قضا کا ستارہ ہوگا، حضرت معاویہ فراست کا ستارہ ہوگا، حسن و حسین محبت کے ستارے ہوں گے۔ آج یہ سارے ستارے آسمان پر چمکیں گے، جب سورج نہ ہو تو پھر ستاروں کی روشنی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اسی لیے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی موجودگی میں کہا کہ اب تو میں موجود ہوں، میرے چلے جانے کے بعد تمہیں پھر پتہ چلے گا کہ میرے صحابہ کتنی عظمت والے ہیں۔ ستاروں کی عظمت کا پتہ کس وقت چلتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے کیا ہیں؟ سورج ہیں۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں، جب دن کو سورج ہوتا ہے تو آسمان پر ستارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ لیکن نظر نہیں آتے۔ محبوب کے ہوتے ہوئے ستارے سارے تھے، لیکن اس وقت ان کی عظمت کا پتہ نہ چلا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ پھر ایک بات اور غور سے سمجھیں کہ ستاروں سے تشبیہ میں بھی کمال ہے۔ جیسے زمین سے آسمان کے ستارے بلند، زمین والے، ایسے ہی تم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بلند ہیں۔ جیسے زمین کے کسی فرد کو حق نہیں کہ کسی ستارے پر وہ تنقید کرے، زمین والو تمہیں کوئی حق نہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں پر تنقید کرو۔ جتنے ستارے آسمان پر چمکتے ہیں وہ سارے ستارے بیک وقت نہیں چمکتے۔ سورج جو ہی غروب ہوا ایک پہلا ستارہ چمکا، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 10، پھر 100، پھر ہزاروں۔ پھر جیسے رات بڑھ جاتی ہے تو پورے آسمان ستاروں سے مزین ہو جاتا ہے۔ پھر جب صبح ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ایک ایک ہو کر چلا جاتا ہے۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو آخری ستارہ بھی چلا جاتا ہے۔ جیسے ستارے بیک وقت نہیں چمکتے، آہستہ آہستہ سارے آسمان پر روشن ہوتے ہیں، ایسے ہی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیک وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس نہیں آئے۔ آہستہ آہستہ آئے۔ پہلے ابو بکر آئے، پھر عمر آیا، حضرت عثمان آئے، حضرت علی آئے، حضرت طلحہ آئے، زبیر آیا، ابو عبیدہ آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف آیا، مکہ والے آئے، پھر مدینہ والے آئے، مہاجر آئے، انصار آئے۔ اب بھی آسمان نبوت، پورا آسمان ہدایت ستاروں سے بھر گیا تھا۔ ہر ستارہ پر نور ہے، کوئی ستارہ بے نور نہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے، چمکتے سب ہیں، ہماری نظر کی کوتاہی ہے، کوئی زیادہ چمکتا نظر آتا ہے، کوئی تھوڑا چمکتا نظر آتا ہے، لیکن چمکتے سب ہی ہیں۔ کوئی صدیق بن کر چمکا، کوئی بلال بن کے چمکے، چمکے سارے ہیں۔ جیسے کوئی ستارہ بے نور نہیں، ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی یار ایمان کے نور سے خالی نہیں ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ میرے جانے کے بعد کفر و نفاق، الحاد بے دینی، بے حیائی، زکوٰۃ کا انکار، قرآن کی عظمت کا انکار، ختم نبوت کا انکار، اس طریقے سے اصحاب رسول کے تقدس کا انکار، اہل بیت کی فضیلت کا انکار، یہ فتنوں کا جب سیلاب آیا، اس وقت اگر بیٹھ کر قرآن بھی پڑھو گے تو تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ کلہم، معاف کرنا، مجھے علماء معاف کر دیں، میں بڑے کھلے لفظوں میں کہہ رہی ہوں، بخاری بیٹھ کر تو ساری پڑھی جا سکتی ہے، تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، تو فتنوں کے سیلاب میں ہے۔ بعض جاہل کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے سوا اور کسی کو ہم نہیں مانتے۔ سارا احادیث کا ذخیرہ پڑھ کر تجھے ہدایت نہیں ملی تو ہدایت تلاش کرنا چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھ۔ اب یہ کشتی چلے گی، تجھے بتائے گی کہ صداقت چاہتا ہے تو ابو بکر کا راستہ وہ ہے، عدالت چاہتا ہے تو عمر، عدالت کا ستارہ یہ چمک رہا ہے، حیا کے راستے پر آنا چاہتا ہے تو اس ستارے کی طرف جا، قضا کی طرف پر آنا چاہتا ہے تو اس ستارے کی طرف جا، وفا کے راستے پر آنا چاہتا ہے تو اس ستارے کی طرف جا، فلاں راستے پہ جانا چاہتا ہے تو اس راستے پہ جا۔ اب ہم نے دل میں پھنسے ہوئے لوگ، اس سیلاب آفات، مصائب، مشکلات، بلیات میں پھنسے ہوئے لوگ، اب ہم ہدایت کا راستہ چاہتے ہیں۔
اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھو، صحابہ کرام سے راستہ حاصل کرو۔ اسی لیے اہل بیت کو چھوڑو گے، کشتی چھوٹی تب بھی طوفان میں غرق، کشتی میں بیٹھے ہو لیکن راستے کا پتہ نہیں تو طوفان کے بھنوروں میں کشتی بھی ڈوب سکتی ہے، پھر بھی تم منزل مقصود پر نہیں پہنچو گے۔ نہ منزل پر وہی آدمی پہنچے گا جو اس کشتی پر بیٹھ کر ستاروں سے راستہ تلاش کرے گا۔ اب آپ کو ربط سمجھ آیا کہ ہمارا کشتی سے کیا تعلق ہے۔ ہم خشکی کے لوگ اب نہیں رہے، اب ہم آفات میں، مصائب میں، مشکلات میں، طوفان میں گھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اب ہم کنارہ لگنا چاہتے ہیں، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھو، صحابہ سے راستہ حاصل کرو۔ صحابہ کرام بتائیں گے کہ پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، خلفاء بتائیں گے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، خلفاء بتائیں گے کہ یہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اہل بیت بتائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، اہل بیت بتائیں گے کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ صحابہ اور اہل بیت کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب دوسری بات کہ اہل بیت کون ہیں، اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کی جس آیت کو میں نے پڑھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، اس آیت سے پہلے جتنی آیات آئی ہیں وہ ساری کی ساری پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، میری اور آپ کی مقدس اور باعظمت مائیں امہات المؤمنین کی شان میں وہ ساری آیتیں آئی ہیں۔ ان میں قرآن نے کئی جگہ یہ لفظ کہا ہے کہ یا نساء النبی، اے پیغمبر مصطفیٰ کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں۔ مسلمانوں، اس سے ازواج رسول کے تقدس کو سمجھو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں آپ کو اتنی پیاری لگتی ہیں کہ اللہ نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک تو تیرے ساتھ باتیں تھیں، یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا النبی کہہ دیا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، اب تک تو تجھ سے گفتگو کرتا رہا۔ یہ جو تیرے گھر میں آئی ہیں، جن کا انتخاب میں نے کیا ہے، جو تیرے نکاح میں آئی ہیں، جنہوں نے تیرے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، جن کو میں نے امت کی مائیں بنایا ہے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب تیرے ساتھ بیٹھی ہیں، باتیں کرتی ہیں۔ اب آج میں ان کے ساتھ بھی باتیں کر کے میں ان کی عظمت بتانا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے باتیں کی۔ اہل بیت کا معنی ہوتا ہے لائق والا اور بیت کا معنی ہوتا ہے گھر۔ اہل بیت یعنی اس گھر کے لائق کون ہے، اہل بیت گھر والا کون ہے۔ گھر کے اندر جتنے آدمی ہوتے ہیں یہ گھر والا ہوتا ہے، یا عورت ہو تو وہ گھر والی ہوتی ہے۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔ آخر میں کہا انما یرید اللہ، اور اللہ کا اندازہ بھی بڑا عجیب ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب فیصلہ کر چکا ہوں، جس خدیجہ کو، جس عائشہ کو، جس ام سلمہ کو، جس میمونہ کو، جس ام حبیبہ کو، جس جویریہ کو میں نے چن کر تیرے عقد میں رکھا ہے، آپ کے نکاح کے لیے منتخب کیا ہے، جن کو آپ کی بیویاں بنایا ہے، جب چنا میں نے ہے تو پھر فیصلہ بھی میں نے ہی کیا ہے۔ لیذھب عنکم الرجس، کہ تیرے گھر میں لا کر میں خود ان کو آپ پاک کر رہا ہوں۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا وثیابک فطہر، کہ اپنے کپڑوں کو خود پاک رکھا کرو، والرجز فہجر، اپنے ماحول کو خود پاک کرو۔ اہل بیت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو پاک کر، اللہ کے گھر کو پاک کر، ان کو نبی کو پاک کر، اور جن کو نبی کے لیے چن رہا ہے رب کہتا ہے ان کو میں نے خود پاک کیا،
کیوں پاک کیا؟ اس لیے کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کون کرتا ہے؟ اس کو پاک کون کرتا ہے؟ اللہ اس کی پاکیزگی کے فیصلے کون کرتا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے تو نبی کے لیے بیویاں بھی پاک چنی ہیں۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا ہے تو بیویوں کو بھی باعصمت، محفوظ اور مقدس بنایا ہے۔ جیسے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا کی ہے ویسے ہی اس کی بیویوں کو عطا کی ہے۔ اسی لیے جیسے نبی کو طاہر اور مطہر بنایا ہے ایسے ہی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کو یطہرکم تطہیرا بنایا ہے۔ بیٹی جب تک باپ کے گھر میں رہے وہ اس گھر کا حصہ ہوتی ہے، اور جب اس کا عقد کر کے داماد کے حوالے کر دیا جائے، اب میں پوچھتی ہوں یہ اس گھر کی ہے یا جس کے پاس گھر میں گئی ہے اس گھر کی ہے؟ میری بیوی میری گھر والی ہے، جو میری بیٹی ہے وہ میری گھر والی نہیں۔ جب تک میرے گھر میں تھی میرے گھر کا فرد تھی، جب میں نے اسے نکاح کر کے داماد کے حوالے کر دیا اب یہ اس کی گھر والی ہے۔ تو قرآن کے حقیقی اہل بیت ازواج رسول ہیں جن کا تقدس قرآن پاک نے بیان کیا۔ اماں عائشہ صدیقہ ہے، اماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت یہ آیت کریمہ اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت علی آئے۔ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو بلاؤ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے آئیں۔ فرمایا اپنے دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو بلاؤ۔ ایک حسن، ایک حسین، ایک علی، ایک فاطمہ، کتنے ہو گئے؟ 4۔ ان 4 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر کملی مبارک اوڑھی ہوئی تھی۔ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر تھی۔ اس طریقے سے آپ نے وہ کملی یوں اوڑھ رکھی تھی کہ آپ نے حضرت علی کو ایک طرف بٹھایا، فاطمہ الزہرا کو دوسری طرف بٹھایا، حضرت حسن کو ایک طرف بٹھایا اور حضرت حسین کو دوسری طرف بٹھایا، اور اپنی چادر ان کے اوپر کھول کر کہا، اللہم اے اللہ، قرآن میں جس کو تو نے اہل بیت کہا وہ میری ازواج مطہرات ہیں، وہ میری خدیجۃ الکبریٰ ہے، وہ میری عائشہ صدیقہ ہے، وہ میری میمونہ ہے، وہ ام حبیبہ ہے، وہ جویریہ ہے، وہ ام سلمہ ہے، وہ ساری اہل بیت ہیں، لیکن مولا میری 3 بیٹیاں دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اب ایک فاطمہ ہی تو بچی ہے۔ عثمان میرا داماد تھا، اس کی دونوں بیویاں دنیا سے رخصت ہو گئی، اب ایک داماد جو قرابت اور رشتہ داری میں سب سے زیادہ قریبی ہے، چچا زاد بھائی ہے، جس کو باپ کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوا، میں نے اس کو پالا ہے، میں نے اس کی تربیت کی ہے، میں نے اس سے پیار کیا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دیا ہے، پھر اس میری بچی سے تو نے مجھے 2 شہزادے عطا کیے، حسن اور حسین، جو میری آنکھوں کا نور ہیں، میرے دل کا سرور ہیں، اللہ ان کو تو نے شامل کیا، ان پر میں نے اپنی یا ایھا المزمل کی چادر ڈال کر کہتا ہوں، اے اللہ علی کو بھی اہل بیت میں شامل کر، میری فاطمہ کو بھی اہل بیت میں شامل کر، حضرت حسن کو بھی اہل بیت میں شامل کر، اور حضرت حسین کو بھی اہل بیت میں شامل کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چادر میں نہ آ جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہیں تو رب
قرآن میں شامل کر چکا ہے۔ میں ان کو اس لیے شامل کر رہا ہوں کہ قرآن نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ بیویاں قرآن کی زبان سے اہل بیت ہیں۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اہل بیت ہیں۔ وہ بھی عظمت والے ہیں، یہ بھی عظمت والے ہیں۔ وہ قرآن کے اہل بیت ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اہل بیت، وہ رب کے انتخاب کے اہل بیت، یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ جو ان کا انکار کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو ان کا انکار کرے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اہل بیت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔